बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मार्केटें, शादी हॉल रात 10 बजे बंद कराने का फैसला। रेस्टोरेंट्स और कैफे रात 11 बजे बंद होंगे। रात 12:30 बजे के बाद होम डिलीवरी की इजाज़त नहीं होगी। डीसी लाहौर का औकात-ए-कार पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। हाईकोर्ट ने ईद उल फितर की वजह से वक्त में रियायत दी थी। इक़दाम का मकसद तवानाई की बचत और आलूदगी पर काबू पाना है। डेडलाइन खत्म, समनाबाद अंडरपास मुकम्मल न हुआ। लाहौर ब्रिज की तोसी का मंसूबा भी ताख़ीर का शिकार। दोनों मंसूबों की तकमील के लिए कम अज़ कम 1 माह दरकार है। शाहदारा मंसूबे के 800 पाइलों में से सिर्फ 50 पाइलें मुकम्मल हो सकें। अली हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को दौरे के दौरान मंसूबों की तकमील के लिए 28 अप्रैल का वक्त दिया था। चीफ इंजीनियर 1 का इंजीनियरिंग विंग 2 का चार्ज संभालने के बाद प्रोजेक्ट टेक ओवर में ही वक्त गुजर गया। समनाबाद अंडरपास मंसूबा बदतरीन इंजीनियरिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट का शिकार है। जराये के मुताबिक लाहौर ब्रिज की तोसी की तकमील पर कम से कम मजीद 1 माह का वक्त लगेगा। जराये के मुताबिक समनाबाद अंडरपास मंसूबे को भी 1 माह का अरसा दरकार है। शाहदा मंसूबे की 800 पाइलों में से सिर्फ 50 पाइलें हो सकी हैं। चीफ इंजीनियर इसरार सईद का कहना है कि मंसूबे पर काम जारी है, नई हिकमत अमली के तहत तकमील होगी। चीफ इंजीनियर एलडीए का कहना है कि मंसूबे 1 माह के बाद मुकम्मल होंगे। इंजीनियर विंग जराये के मुताबिक काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को फारिग करने पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला का डेडलाइन गुजरने के मंसूबों में ताख़ीर पर इजहार नाराज़गी, जबकि इस हवाले से मौसम नकवी को इजलास में लाहौर की 5 सड़कों की तामीर और मरम्मत के मंसूबों पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने समनाबाद अंडरपास प्रोजेक्ट को बरवक्त पाए तकमील तक न पहुँचाने पर नापसंदगी का इजहार किया। दाता दरबार पार्किंग मंसूबे को बरवक्त ऑपरेशनल करने पर महकमा औकाफ और दीगर मुतल्लिका महकमों को शाबाशी दी। डीएसपी को लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे के साथ साथ शजरकारी का टास्क दिया। इजलास में लाहौर की 54 सड़कों की तामीर और मरम्मत के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया लाहौर की सड़कों के साथ फुटपाथ, साइकिल और बाइकर्स ट्रैक्स बनाए जाएंगे। लाहौर के 4 मॉडल कब्रिस्तान चंद हफ्ते में मुकम्मल किए जाएंगे। सोयासिल, असल सुलेमानी, भाई कोट, ड्राइव एंड रोड, आलू मॉडल कब्रिस्तानों के लिए 5 बसें मुहैया की जाएंगी। इजलास में सूबाई वजीर हाउसिंग और औकाफ असफर अली नासिर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरीज हाउसिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, लोकल गवर्नमेंट समेत मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। पंजाब असम्बली के इंतखाबात उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 33 के तहत हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। लाहौर के 30 हलकों में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। पीटीआई के उम्मीदवारों को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया है। मजीद कौन कौन से निशानात अलॉट किए गए हैं जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब असम्बली के इंतखाबात का ये मामला है जिस हवाले से कल चूँकि आखिरी रोज़ था पार्टी टिकट जमा करवाने का, पार्टी टिकट जमा ना करवाने वाले तमाम पार्टियों के उम्मीदवार जिस पार्टी की टिकट जमा नहीं करवाई तो उसको अब आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गया है। ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवारों को जो है वो आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करके इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए गए हैं। शहर के तमाम हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स ने फॉर्म 33 के तहत हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है और तमाम 30 हलकों के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए हैं। पीटीआई के उम्मीदवारों को बल्ले का निशान अलॉट किया गया है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जो वो तीर का निशान, जहां पर टिकट जमा करवाया गया वहां पर तीर का निशान अलॉट किया गया है। इसी तरह से दीगर जमातों के निशान भी दीगर जो उम्मीदवारों को अलॉट किए गए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के हवाले से सूरत हाल खासी दिलचस्प है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज सिद्दीकी साबिक वज़ीर आला हैं, इनको इनके सूबाई हल्का जो पीपी 146 है वहाँ से इंतखाबी निशान मोर अलॉट किया गया है, जबकि पीपी 147 से इनको कश्ती का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। इसी तरह से पीपी 164 से जो है वो हमजा शहबाज सिद्दीकी को अनार का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया, जबकि पीपी 173 से चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज सिद्दीकी को तंदूर का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। इसी तरह से दीगर उम्मीदवारों की अगर बात करें तो पीपी 144 से समीउल्लाह खान को सोफा, गजाली सलीम भट्ट को झूला, अताउल्लाह तारड़ को मेज। इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। राव दिलशाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। शदीद तरीन महंगाई से सभी परेशान, शहरी सस्ते आटे की तलाश में ख्वार। ओपन मार्केट के बाद दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ते आटे का नामो निशान भी न रहा।
شدید ترین مہنگائی سے سب ہی پریشان، شہر کی اوپن مارکیٹ کے ساتھ ساتھ یوٹیلٹی سٹور میں بھی سستے آٹے کے بحران نے شدت اختیار کر لی۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر دھرمپورہ، الطاف کالونی، ہربنس پورہ، نظام آباد، فتح گڑھ میں دیگر علاقوں کے یوٹیلٹی سٹورز پر سستا آٹا دستیاب ہی نہیں۔ شہری سستا آٹا نہ ملنے کے باعث پریشان نظر آئے۔ نہیں مل رہا، ہم آ کے پتہ کر کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں آٹا نہیں ہے، یہ بھی نہیں بتاتے کب آئے گا کب نہیں۔ آٹے کے لیے اکثر آتے ہیں، قلت ہوتی ہے، نہیں ملتا، شارٹیج ہوتا ہے، کہتے ہیں انتظار کرو جب آئے گا لے لینا۔ ہم کنفرم ٹائم نہیں بتا سکتے کہ اس ٹائم آپ کو مل جائے گا، تو لہٰذا بس دقت ہوتی ہے۔ شہریوں نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کریانہ دکانوں، جنرل سٹورز کے بعد اب یوٹیلٹی سٹور بھی سستے آٹے سے خالی پڑے ہیں۔ گندم بہت مہنگی ہے، اتنی مہنگی گندم خریدنے کی سکت نہیں رکھتے۔ حکومت یوٹیلٹی سٹور پر سستا آٹا فراہم کرے۔ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ گلی محلوں میں سب کی دکانوں پہ آٹا موجود ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں آٹا موجود نہیں ہوتا، اس لیے بہت قلت ہے۔ تو برائے مہربانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ نہ گلی محلوں دکانوں میں آٹا اویلیبل کریں۔ شہریوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں تو مفت آٹا پوائنٹس پر آٹے کی سپلائی کی جاتی رہی، اب آٹا پوائنٹس ختم ہو گئے ہیں۔ اگر ابھی بھی اوپن مارکیٹ اور یوٹیلٹی سٹور پر سستا آٹا دستیاب نہیں تو آٹا کہاں جا رہا ہے؟ کیمرہ سلمان علی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ لیسکو کے پاس 3 فیز میٹر ختم ہو گئے۔ سٹاک ختم ہونے کی وجہ سے نئے کنیکشنز کی تنصیب، خراب میٹرز کی تبدیلی کا کام منجمد ہو گیا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اسٹاک میں 3 فیز میٹرز ختم ہونے سے نئے کنیکشنز کا معاملہ ٹھپ ہو گیا، جبکہ بارش اور دیگر وجوہات کی بنا پر خراب ہونے والے میٹرز کی تبدیلی کا کام بھی روک دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 3 فیز میٹرز کی بروقت خریداری نہ ہونے سے کمپنی کو قلت کا سامنا ہے۔ کمپنی لاکھوں روپے کی ڈیمانڈ نوٹسز وصول کرنے کے باوجود کنیکشنز دینے میں ناکام ہے۔ دوسری جانب خراب میٹرز کی تبدیلی نہ ہونے سے صارفین کو اضافی بلز بھجوائے گئے ہیں۔ چیئرمین بورڈ کو کھلی کچہریوں میں خراب میٹرز کے باعث اضافی بلز بھیجنے کی شکایات کا اندراج بھی کروایا گیا ہے۔ کھلی کچہریوں میں وافر میٹرز ہونے کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی ثابت ہو رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے خلاف کرپشن کے مقدمے کی سماعت، سرکاری وکیل کی مزید دلائل کے لیے مہلت کی استدعا۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے پرویز الہی کی عبوری ضمانت میں آج تک توسیع کر دی۔ کرپشن کورٹ کے جج علی رضا نے درخواست عبوری ضمانت کی سماعت کی۔ ملزم پرویز الہی پیش ہوئے۔ ملزم کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ غیر ملکی کمپنی کو اربوں روپے کی واجبات کی ادائیگی کے لیے رشوت وصولی کا الزام ہے۔ یہ ادائیگی چیف منسٹر نے نہیں بلکہ پنجاب کابینہ نے کی تھی۔ عبوری ضمانت کنفرم کی جائے۔ پراسیکیوشن کے مطابق ملزم پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کے سابق پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی اور زبیر خان کے ذریعے 6 کروڑ مونس الہی نے 5 کروڑ رشوت وصول کی۔ سرکاری وکیل نے پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ پرویز الہی کے خلاف کرپشن کی براہ راست ثبوت موجود ہے۔ چودھری پرویز الہی نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ جب اقتدار میں تھے مسلم لیگ نون کے خلاف ایک بھی کیس نہیں بنایا۔ ہر ایک آدمی کی اپنی خواہش ہے، کوئی لوگ اپنی خواہشیں نہ ہونے سے غصہ دوسروں پہ نکالتے ہیں، کوئی لوگ جو ہیں وہ صبر شکر کر لیتے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ پراسیکیوشن کے دلائل کے بعد درخواست ضمانت پر کل فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے وزیر اعلیٰ آفس میں ایران کے قونصل جنرل کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں چاول، گوشت، تام اور دیگر اشیاء کے ایکسپورٹ بھی بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایرانی قونصل جنرل مہران واحد نے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو ایران کے دورے اصفہان میں ہینڈی کرافٹس نمائش میں شرکت کی دعوت دی۔ محسن نقوی نے ایران کے دورے کی دعوت دینے پراپرٹی جبکہ ایرانی قونصل جنرل کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان اور ایران ثقافتی مذہبی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ نمائش میں پنجاب کا وفد شرکت کرے گا۔ پنجاب ایگریکلچر اینڈ میٹ کمپنی سے متعلق ایشوز کو جلد حل کیا جائے گا۔ نگران وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر سید اصفر علی ناصر کی ایل جی آفس آمد، ون ونڈو سیل میں قائم سینئر سٹیزن سینٹر کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے پارکنگ پلازوں میں خلاف ورزی کے مرتکب عناصر کے بعد غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز مافیا کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ڈی جی ایل ڈی محمد علی رندھاوا نے صوبائی وزیر کا استقبال کیا۔ صوبائی وزیر نے شکایات کے ازالے کے لیے ون ونڈو سیل میں خصوصی کاؤنٹر قائم کرنے کی ہدایت کی۔ اصفر علی ناصر نے شہریوں کی شکایات سنی، افسران کو حل کی ہدایات دی۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کے مالکان کی خیر نہیں ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کار پارکنگ کو کھولا جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں،
انوائرمنٹل اور ماحولیات کے اندر جو پرابلم ہے اس کو دور کیا جائے. ان چیزوں کے بغیر، انکروچمنٹس ہٹائے بغیر، پارکنگ مہیا کیے بغیر یہ ایکشنز نہیں کیے جا سکتے. صرف پلانٹیشن آف ٹری سے، بیوٹیفیکیشن کرنے سے شہر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا. کمشنر ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ اب وہی افسر کام کرے گا جو پرفارم کرے گا، باقی تعدیبی کارروائی کا انتظار کریں. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، پی ایچ اے ہے، ٹریفک پولیس ہے اور پولیس ہے، ان سب کو انڈر ون روف بلا کے ان کو ہم نے سنک کیا. ان کی تمام ایفرٹس جو ہیں وہ ہماری کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوں گی، اور اس کے اندر ایل ڈی اے تو اپنے ماڈل روڈز کو کر رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہیں جہاں پہ انلیگل پارکنگ ہو رہی ہے. ایل ڈی اے میں کرپشن اور کرپٹ افسران کی موجودگی کے چرچے تو عام ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ نگران حکومت شہر کو تجاوزات سے پاک کر کے اس مافیا کو لگام ڈالنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں. کیمرامین ابو بکر شان کے ساتھ در نایاب، سٹی 42. سروسز ہسپتال میں ادویات ختم، ایکس رے فلمیں بھی ناپید. صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم کا ہسپتال کا اچانک دورہ، طبی سہولیات کے فقدان پر سخت سوالات. برہمی کا اظہار، پرنسپل سمت پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل اور ایم ایس ڈاکٹر احتشام الحق نے بریفنگ دی. نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اچانک سروسز ہسپتال لاہور پہنچے. اسپیشل سیکریٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ سید واجد علی شاہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ سروسز ہسپتال میں کسی مریض کے علاج میں غفلت برداشت نہیں کریں گے. وزیر صحت نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی ہدایت پر سرکاری ہسپتالوں کا دورہ کر رہے ہیں. وزیر بلدیات ابراہیم مراد سے پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیزن امپروومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام کے پروجیکٹ ڈائریکٹر حمزہ سالک کی ملاقات. ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی. سول سیکریٹریٹ میں ملاقات میں وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد نے ہدایت کی کہ قرضے کو غریب عوام کی امانت سمجھ کر استعمال کیا جائے. شہریوں کے اربوں روپے کی بچت کرنے کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے جاری 72 ارب کے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے. لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے یہ منصوبے کلیدی اہمیت رکھتے ہیں. وزیر صنعت و تجارت و توانائی ایس ایم تنویر کا صوبائی وزیر بلال افضل کے ہمراہ لمز یونیورسٹی کے انرجی انسٹی ٹیوٹ کا دورہ. انڈسٹری کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے امور پر بات چیت کی گئی. اشتراک کار بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. ڈائریکٹر لمز انرجی انسٹی ٹیوٹ ڈاکٹر نوید ارشد نے صوبائی وزیر ایس ایم تنویر اور بلال افضل کو بریفنگ دی، جبکہ وزراء نے یونیورسٹی کے انرجی چارجنگ اسٹیشن اور یونیورسٹی میں تیار کردہ الیکٹرک رکشہ کا معائنہ بھی کیا ہے. حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ہر ممکن سہولتیں دے رہی ہے. انڈسٹری کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے لمز یونیورسٹی کے ساتھ اشتراک بھی بڑھایا جائے گا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے موقف سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر انتخابات کی متفقہ تاریخ دیں. عجلت میں فیصلے کرنے کی بجائے سیاستدانوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے. منصورہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ موجودہ بحران کے باعث ملک کے غریب عوام مسائل سے دوچار ہیں. غیر یقینی صورتحال میں، افراتفری میں جماعت اسلامی نے محسوس کیا کہ ان حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. آپس میں لڑنا ہے یا اب نارملٹی سے حالات کو نارمل بنا کر الیکشن کی طرف جانا ہی ہم سمجھتے تھے کہ مسائل کا حل ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس فساد کی وجہ سے ہمارا ملک بھی لیبیا اور آج کا سوڈان بن جائے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ سیاسی انتشار کی وجہ سے ہماری قوم مزید مہنگائی اور بے روزگاری اور دہشت گردی کے آگ میں جل جائے. اس غیر دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ جنرل سیکریٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کا پی پی 149 کے مختلف یونین کونسلز کا دورہ. سابق بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. خواجہ عمران نذیر نے دورے کے دوران کانسٹیبل شہید نوید کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا. میاں شہزاد کی والدہ ڈاکٹر اعظم کے بیٹے کی وفات پر اظہار تعزیت بھی کیا. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس ممبر ٹیکسز ڈی جی پی ایل آر اے اور ڈی ایس اسٹاف سیکریٹری ٹیکسز ڈائریکٹرز ڈیولپمنٹ سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی. ایس ایم بی آر نبیل جاوید کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں ای رجسٹریشن کے لیے افسران کی ٹریننگ کا آغاز 28 اپریل لاہور سے ہونے جا رہا ہے. 28 اپریل سے 15 مئی تک پنجاب کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ٹریننگ کے عمل کو مکمل کر لیا جائے گا. جبکہ ایس ایم بی آر کے مطابق شہری رجسٹری کے لیے اپنے کوائف پورٹل پر گھر بیٹھے خود رجسٹر کر سکیں گے.
سی سی پی او لاہور کا انویسٹیگیشن ونگ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس، بیشتر سرکل کی کارکردگی ناقص قرار، سی سی پی او نے 4 روز میں کارکردگی بہتر بنانے کا ٹارگٹ دے دیا۔ اجلاس میں ایس ایس پی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی عمران کشور نے سی سی پی او لاہور کی طرف سے دیے گئے ٹارگٹس پورا کرنے کے بارے میں ایس ڈی پی اوز کی مجموعی کارکردگی سے آگاہ کیا، جبکہ روڈ سرٹیفکیشن کلیئرنس کے حوالے سے دیے گئے ٹارگٹس پورا کرنے کے حوالے سے اقبال ٹون، گلشن راوی، شمالی چھاؤنی، قلعہ گجر سنگھ، ڈیفنس اور نواں کوٹ سرکلز کی کارکردگی بہتر قرار دے دی گئی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز آفس میں ترقی پانے والے پولیس افسران کو رینکس لگانے کی تقریب، ڈی آئی جی آپریشنز افضال کوثر نے افسران کو بیچ لگائے۔ تقریب میں ایس پی سیکیورٹی دوست محمد کھوسا اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران کو رینکس لگائے۔ ترقی پانے والوں میں ڈی آئی جی آفس کے میاں اسلم اور ادریس احمد شامل، جبکہ ڈی آئی جی افضال احمد کوثر نے ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس، یورپی یونین 12 ملین یورو امداد سے لاہور اور فیصل آباد میں اصلاحاتی پروگرام شروع کرے گا۔ یورپین ایجنسی سے ایس این پراچا کی سربراہی میں وفد نے واسا ہیڈ آفس کا دورہ کیا، جبکہ ایم ڈی واسا کی زیر صدارت اجلاس میں بابو سابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں یورپی ایجنسی سے ایس این پراچا بھی شریک ہوئے۔ مال روڈ پر قازقستان ہاؤس کا افتتاح کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب علی الرحمان نے افتتاح کیا۔ قازقستان کے سفیر اور قونصل جنرل نے خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ گورنر پنجاب علی الرحمان نے قازقستان ہاؤس کا افتتاح کیا۔ تقریب میں قازقستان کے سفیر کی جانب سے شرکت کی گئی۔ مال روڈ پر قازقستان کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب علی الرحمان نے قازقستان ہاؤس کا افتتاح کیا۔ تقریب میں قازقستان کے سفیر یرزیان کرسٹوفن اور قونصل جنرل راؤ خالد خان نے خصوصی شرکت کی۔ کمشنر لاہور چودھری محمد علی رنداوا، ڈاکٹر اللہ بخش ملک، سہیل ضیاء بٹ اور صدر ہال روڈ اتفاق گروپ حاجی نواز پپو بھی شریک ہوئے۔ قونصل جنرل راؤ خالد خان نے کہا کہ قازقستان ہاؤس کے افتتاح کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ The opening of Kazakhstan House will bring new opportunities to the people of Punjab, not only to their business but to the students, and there are so many other opportunities which are available between both the countries. قازقستان کے سفیر کا کہنا تھا قازقستان ہاؤس لاہوریوں کو قازقستان کے ویزوں کے حوالے سے معلومات فراہم کرے گا۔ And I do believe that the Kazakhstan House will serve as a gateway for developing cooperation between our countries. Very soon we are going to launch direct flights. Inshallah, from June 17th we are going to launch flights from Almaty to Lahore. گورنر پنجاب نے کہا قازقستان پاکستانیوں کو تعلیم کے بہترین مواقع فراہم کرے گا۔ It gives me immense pleasure to be here at the very august and historic occasion of the opening of Kazakhstan House in Lahore. It is a major milestone indeed towards the strengthening of the relationship and bilateral terms of the two brotherly countries, Pakistan and Kazakhstan. I'm sure that it is a new beginning with a very bright future prospects, inshallah. قازقستان کے سفیر یرزیان کرسٹوفن کی جانب سے مہمانان خصوصی کو اعزازی شیٹس بھی دی گئیں۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ مہر علی اکبر، سٹی 42۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی سال 2023 تا 25 کی کامیاب ہونے والی اولڈ جاویئنس کی نئی ایگزیکٹو کمیٹی نے حلف اٹھا لیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی نے حلف لیا ہے، جبکہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی سال 2023 تا 25 کی کامیاب ہونے والی نئی ایگزیکٹو کمیٹی نے حلف اٹھا لیا، جبکہ حلف لینے والوں میں صدر طیب حسین رضوی، سینئر نائب صدر ساجد عطا گرایا، نائب صدر شہاب بشارت بھٹا، جبکہ ڈاکٹر حلیمہ آفریدی، کوآرڈینیٹر مہتاب احمد، جنرل سیکریٹری سلطان نثار، فائنانس سیکریٹری رائے فیصل طفیل کھرل اور جوائنٹ سیکریٹری زہیب سلیم بٹ، سعدیہ سرور، ایگزیکٹو ممبران بریگیڈیئر ریٹائرڈ خواجہ نسیم اقبال، حافظ نگار احمد سلطانی، ڈاکٹر ابرار الہی ملک، محمد نوید افضل، محمود سعید راں اور میاں سہیل انور، سید طاہر حسین، حافظ نگار احمد سلطانی، محمد عمار سلیم بھی شامل تھے۔
जमात इस्लामी ने UC69 में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। सरताज अजीज़, राना अब्दुल हमीद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शहर में ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी ने भी कारकुनान के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी दी। सदर UC69 सरताज अजीज़ खान ने तक़रीब का एहतमाम किया। मोहम्मद इस्लाम, राना अब्दुल हमीद, सूफ़ी खलीक अहमद, बोबी भट्ट, ज़ीशान अफजल और दीगर ने शिरकत की। सूफ़ी खलीक अहमद भट्ट ने तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि 75 वर्षों में जो भी हुकूमत में आया उसने मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया है। पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हाई परफॉर्मेंस टेनिस ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह हो गया। साबिक खिलाड़ी नौजवान खिलाड़ियों की कोचिंग करेंगे। पंजाब टेनिस अकेडमी बागे जिना में लगाए गए हाई परफॉर्मेंस टेनिस ट्रेनिंग का इफ्तिताह उमर बदियुज़्ज़मान ने किया, जबकि इस मौके पर सेक्रेटरी पंजाब टेनिस रशीद मलिक और दीगर भी मौजूद थे। कैंप की निगरानी पाकिस्तान के साबिक नंबर 1 डेविस कप कप्तान और मारूफ कोच रशीद मलिक करेंगे, जबकि अकील खान, शहजाद खान, अहमद बाबर और सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर सैयद अजहर हुसैन मुआवनत करेंगे। रशीद मलिक का कहना था कि कैंप से टॉप रैंक वाले कौमी खिलाड़ियों को फ़ायदा पहुंचेगा और ये पाकिस्तान की टेनिस की तारीख में दूसरी बार मुनक्कद किया जा रहा है। कौमी एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज़ ख्वातीन के मुकाबले शुरू हो गए। ख्वातीन गोल्फर्स कहती हैं कि इवेंट के लिए बेहतरीन तैयारी की है। और जिमखाना गोल्फ कोर्स पर खेली जाने वाली स्मार्ट सिटी एमेच्योर नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज टीम मैच पाकिस्तान टीम ने जीत लिया। इवेंट के दूसरे रोज खवातीन के मुकाबलों का भी आगाज हो गया। खवातीन गोल्फर्स का कहना था इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार हैं। बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा है, हवा चल रही है। ये प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन वेदर ओवरऑल अच्छा होगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हर साल नेशनल होते, इस साल अक्टूबर में होना था लेकिन डिले हो गए, तो हम बहुत एक्साइटेड है इस टूर्नामेंट के लिए। इवेंट के सबसे उम्र रसीदा गोल्फर ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाह ने कहा, गोल्फ में नया टैलेंट देखकर खुशी हो रही है। बहुत मैच कराए, बड़ी खुशी है कि यहाँ बड़ी रौनक है और ये भी खुशी है कि बड़े जवान और ख़वातीन जो हैं वो बड़ी तादाद में आई हैं। चैंपियनशिप में तीसरे रोज इंटर एसोसिएशन टीम और इनफरादी मुकाबले भी होंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिलसिले में खेले गए मैच में मियां शहबाज और सिविल जज अयाज महमूद की जोड़ी ने मैच जीत लिया। निश्चित पाक जिम्नोजियम हॉल में खेले गए पहले मैच में मियां शहबाज और सिविल जज अयाज महमूद का मुकाबला इमरान राठौर और मोहम्मद आबिद से हुआ, जिसमें मियां शहबाज और सिविल जज अयाज महमूद ने कामयाबी समेटी। अल्लामा इकबाल के 50वें यौम वफ़ात की मुनासबत से लाहौर अजायब घर में खुसूसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद ने इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। अल्लामा इकबाल के यौम वफात की मुनासिबत से लाहौर अजायब घर में खुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर लाहौर अजायब घर मोहम्मद उस्मान, सदर अल्लामा इकबाल स्टैम्प सोसाइटी मियां साजिद अली ने शिरकत की। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद ने खुसूसी शिरकत की। शायर मशरिक की तस्वीर, डाक टिकट, अशार की खताती, बैंक नोट, अखबारात में छपने वाले इजहारिये नुमाइश के लिए पेश किए गए। डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम मोहम्मद उस्मान ने कहा, नौजवान नस्ल को अल्लामा इकबाल के फलसफा खुदी को अपनी जिंदगियों में शामिल करने की ज़रूरत है। जैसे आपके इल्म में है कि हज़रत अल्लामा बुनियादी तौर पे वो शायर हैं कि पाकिस्तान उनके फ़िक्र की एक देन है और हर साल पाकिस्तानी हज़रत अल्लामा के यौम विलादत और यौम वफ़ात पे ये कोशिश करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद का कहना था, मोमिन होने के लिए साहिब लौलाक होना शर्त है। अल्लामा इकबाल जो से हमारे कौमी मुफक्किर हैं, शायर हैं, बहुत दिल अजीज़ हैं। तो आज उनकी मैंने ये लाहौर म्यूज़ियम में देखा है कि कुछ उन्होंने पेंटिंग्स उन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं। जैसे कि मैंने ये देखी है कि सईद अख्तर साहब ने उनका पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। सदर अल्लामा इकबाल स्टैम्प सोसाइटी मियां साजिद अली ने कहा, नुमाइश से इकबाल शनासी की वसअत में इजाफा होगा। मैं तो यही समझता हूँ कि जो कौमें अपने मौसनों को भुला देती हैं वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं। तकरीब में मौसीकी के नमूने भी पेश किए गए, जिस पर शुरका ने खूब दाद दी। कैमरामैन राना अजीम के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42।